سنو بہنوں، تم کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، مدرسے جاؤ، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ، مگر کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ تمہارا بوڑھا باپ شرم سے محلے کی مسجد نہ جا سکے۔ تم شہزادی ہو اسلام گھرانے کی، اپنی عزت و وقار پر کبھی آنچ نہ آنے دو۔ میری بہنوں، آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ قیمتی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے میں، کبھی زیور کے لالچ میں اور کبھی کاروں اور بائکوں پر گھومنے کے لالچ میں عورتیں پھسل جاتی ہیں۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں، کیونکہ یہ بیچاری نازک و عقل ہے، کبھی کسی کے پلے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی بھی استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی بھی یوز کر جاتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری بات کو برا نہ ماننا کہ ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ میں تمہارا نبی کا نواسا اور میں تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں۔ میری بہن، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھی ہوئی سارے عورتیں بری ہیں۔ میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم ان کو جا کر کے یہ باتیں کہو تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائے، تاکہ وہ غلط استعمال سے بچ جائے۔ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری جوانی زیادہ دن تک تمہارے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کا شرم و حیا ہے۔ جو عورت جتنی با حیا ہے، وہ عورت اتنی زیادہ معزز ہے، وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے۔ اور سنو، اگر تمہارا شوہر غریب ہے، اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ لاچار و مجبور ہے، تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو، اس کے ساتھ غداری مت کرو۔ اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے، کتنا ہی دولت کا لالچ دے، کتنا ہی کاروں اور بائکوں پر گھومنے کا لالچ دے، کبھی کسی کے طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر اگر کوئی دنیا دار انسان نے لالچ دیا تو تم اپنی آنکھوں کا سودا کر بیٹھو گی، تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی۔ سب کچھ چلا جائے گا، دنیا میں سب کچھ چلی جائے گی، اور آخرت میں تم جہنم کی ایندھن بنو گی۔ اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی، تو میرے نبی کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی، ایسی عورت کو اللہ میرے بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ، تو اپنی آبرو کی سودا نہ کرنا، کبھی کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا۔ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ زیور کی کیا حیثیت ہے، سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، دنیاوی سماجوں کی کیا حیثیت ہے۔ جب تمہاری موت آئے گی تو سنو، بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جب تمہیں موت آئے گی، اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے، وہ زیورات تمہارے بدن سے کھول لیے جائیں گے، اچھے اچھے لباس بھی تمہارے بدن سے کھول لیا جائے گا، اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا؟ ایک سادہ سا سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے، وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا، کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن پر لگائی جائے گی۔ تمہاری سہیلیاں آج تم سے کہتی ہے، چل اس غربت میں کیا رکھا ہے، چل چل کر عیش کی زندگی گزار۔ یاد رکھنا، ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم چند دن کی خوشی کے لیے کسی نبی کے غدار کے ساتھ بھاگ رہی ہو، اسلام کو گالی دینے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو،
ارے کتنے دن جیو گی, کتنے دن عیش کرو گی؟ اے میری قوم کی بیٹی خبردار, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, محلہ ہو, اگر کوئی اللہ اور رسول کے کلمے کا منکر تجھ سے دوستی کا ہاتھ مانگے تو جھٹک دینا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی تو تیرا رشتہ تیرے نبی سے ٹوٹ جائے گا, تیرا رشتہ تیرے خدا سے ٹوٹ جائے گا.